سوال کریں اپنے آپ سے بحیثیت مسلمانوں نے کہ حضور کا دین ہم سے کیا مانگ رہا ہے، ہم کیا دے رہے ہیں۔ یہاں میرے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے لیے جناب اعلیٰ ایک نمونہ کہ کبھی بچے ہمارے کیسے ہوا کرتے تھے تو جناب اعلیٰ کبھی بچے مسلمانوں کے ہوتے تھے، حضرت جناب معاذ اور محافظ جیسے کبھی بچے ہوتے تھے مسلمانوں کے، جناب طلحہ بن برہ جیسے۔ یہ کون بچہ ہے 10 سال کا بچہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے حضور کے ہاتھ بھی چومتا ہے، حضور کے پاؤں بھی چومتا ہے۔ ہمارے ہاں تو حضور کا نام بھی چومتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیسا لگے گا، میں نام چوموں مصطفیٰ کا تو لوگ کیا سمجھیں گے، تو اس نے قدم چومے رسول اللہ کے۔ میرے آقا نے فرمایا طلحہ تم نے کیوں کیا ایسے، تم نے میرے پاؤں کیوں چومے؟ تو وہ بچہ رو کے کہتا ہے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں اس لیے میں نے قدم چومے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیار میں کیا کر سکتے ہو؟ کہتا ہے حضور جو آپ کہیں میں وہی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کہوں یہ تلوار پکڑو اور اپنے باپ کی گردن کاٹ دو کیا کاٹ دو گے؟ کہنے لگا حضور آپ کا حکم۔ تلوار پکڑ کے بھاگ پڑا ہے، ابھی چند قدم گیا حضور فرماتے واپس آ جاؤ، میں باپ قتل کروانے والا بن کے نہیں آیا، میں تو خون کے رشتوں کی عزت بڑھانے والا بن کے آیا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب اعلیٰ وہ بچہ اتنی محبت کرنے والا بیمار ہو جاتا ہے اور حضور اس کی روزانہ خبر لینے بھی جاتے ہیں۔ پتہ چلا حضور سے پیار کرے کوئی وہ بچہ بھی ہو تو حضور اس کی خبر لینے آ جاتے ہیں۔ دل میں پیار اور محبت سچی ہونی چاہیے۔ تو جناب اعلیٰ ذرا توجہ کیجئے کہ جس وقت حضور خبر لینے آتے ہیں، ایک دن آئے 2 دن آئے، آخر ایک دن میرے آقا نے فرمایا جناب برہ کو کہ تیرے بیٹے نے آج بچنا نہیں ہے، تیرا بیٹا فوت ہو جائے گا، تم یوں کرنا اگر یہ رات کو فوت ہو مجھے ضرور بلانا، میں اس کے جنازے میں آؤں گا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ میرے کریم آقا نے فرمایا۔ یہ کہہ کے حضور چلے گئے۔ یہ دیکھ رہا ہے دور سے کہ باپ کو حضور نے کچھ کہا ہے۔ جب حضور چلے گئے اپنے ابے کو بلاتا ہے، ابا سچ سچ بتاؤ، تمہیں حضور کی قسم بتاؤ حضور نے کیا کہا ہے؟ اب باپ نے کہا کہ جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا، کہتا حضور نے کہا ہے آج رات تو بچے گا نہیں، تو مر جائے تو تیرے جنازے کے لیے حضور کو بلانا چاہیے۔ تو میرے آقا کا یہ غلام، یہ 10 سال کا بچہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے بچوں کے لیے قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑ گیا کہ اپنے باپ کو کہتا ابو تمہیں قسم ہے اللہ کی، تمہیں قسم ہے رسول کی، تم اگر میں رات کو مروں تو میرے لیے حضور کو نیند سے نہ جگانا، میری خاطر حضور کی نیند خراب نہ کرنا، اور یہ رات کو بالکل نہ بلانا۔ باپ نے کہا اتنا پیار کرتے ہو رسول اللہ سے، قدم چومتے ہو جا کے، تو یہ تو خواہش ہے مسلمان کی کہ اس کے جنازے میں حضور آیا، تو کیوں روکتے ہو کہ حضور کو نہ بلایا؟ تو کہتا ہے جس رستے سے حضور نے گزر کے آنا ہے اس رستے میں کچھ یہودیوں کے گھر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ حضور وہاں سے گزر رہے ہوں اور کہ میرے آقا کے جناب اعلیٰ ذات اقدس پہ کوئی یہودی حملہ کر دے اور پھر قیامت تک لوگ کہتے رہے اس بچے کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچی، اس بچے کی وجہ سے سرکار کو دکھ پہنچا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو تکلیف پہنچے۔ او مسلمانوں اس بچے کی سوچ بھی دیکھو جو آقا کی خوشی کے لیے اپنے جنازے میں آنے کی زحمت بھی دینا گوارا نہیں کرتا، اور آج ہم نے اپنا بچہ کہاں پہ کھڑا کر دیا۔ آج 16 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، ہم اسے دین اسلام سکھانا گوارا نہیں کرتے، کہتے ابھی بچہ جو ہوا اس کے جناب اعلیٰ چھوٹی بڑی غلطیوں سے نظر بند کر لیتے ہیں، ابھی بچہ جو ہوا تو وہ ساری عادتیں جو بری بری بچپن میں جناب اعلیٰ ظاہر ہوئی ہے، کاش اگر اس وقت اسے روکتے ہیں تو وہ بیج بڑا ہو کے تناور درخت نہ بنتا، اسے ٹائم سے بتا دیتے میرے بچے نماز نہیں چھوڑتے، میرے بچے قرآن نہیں چھوڑتے، میرے بچے ماں کے آگے اونچا نہیں بولتے، میرے بچے باپ کو عزت سے دیکھتے ہیں، ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
یہ آپ بچپن سے سکھاتے ہیں. آپ کا بیٹا بڑا ہو کہ آپ کا گریبان نہ پکڑتا, اپنی ماں کے بالوں سے پکڑ کے نہ گھسیٹتا. اپنی جناب اعلیٰ بیٹیوں کو یہ درس دیتے ہیں. آج جناب اعلیٰ وہ گھر سے بھاگ کے کوٹوں میں شادیوں کے لیے باتیں نہ کر رہی ہوتی ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ سے پوچھئے, کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے بچوں کو وہ راستہ دکھایا جو رسول اللہ نے دکھایا ہے؟ آئیے میں ان بچوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے اپنے کلیات میں ایک بوڑھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت کے نام سے جملے لکھے ہیں کہ میں جناب اعلیٰ اس بچے کو بتاتا جاؤں, میرے بچے اتنا یاد رکھ لے کہ بندہ روٹی کے بغیر کچھ دن رہ سکتا ہے, لیکن اخلاقی طور پہ غیرت کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. غیرت مر جائے تو بندہ زندہ لاش بن جاتا ہے, وہ جیا مرا ایک برابر ہوتا ہے. اقبال فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. یہ بچے کے لیے, ایک جوان کے لیے جو جاتے ہوئے ٹرالی سے گنے کھینچتے ہوئے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے. اور میں ان ماں باپ کو بھی کہوں گا جو ٹرالیوں سے گنے کھینچنے والے بچوں کو شابش دیتے ہیں, بڑا دلیر ہے, پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اتنے سارے گنے لے کے آتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ گنے کھا کے ایک رس کا قطرہ بھی تیرے اندر چلا گیا, 40 دن تیری دعا قبول نہیں ہوگی کہ حرام کا اور غصب کا مال کھا کے تو کیسی دعائیں کرتا ہے. ان بچوں جوانوں کو تربیت دے, انہیں بتا ایک وقت تھا جب جناب عمر کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے اور جب دارا کو قتل کر کے ایک نوجوان اس کا سر کا تاج, اس کے کنگن, اس کا سامان لے کے جب آتا ہے جمع کروانے کے لیے, باقی جلدی جلدی آ گئے ہیں, یہ شام کو آیا ہے جب اندھیرا ہو گیا ہے اور یوں منہ چھپا کے آیا ہے. ہم نیکی کریں, ہم تو نماز پڑھتے بھی سیلفی, حج کرتے ہوئے بھی سیلفی, جناب اعلیٰ کسی غریب کو 10 روپے دیتے ہوئے بھی سیلفی, یہ ساری چیزیں جناب اعلیٰ. لیکن اس نے یہ نہیں کیا, اس نے کیا کیا ہے, وہ آیا ہے, اس نے وہ گٹھڑی رکھی ہے, رکھ کے کہتا ہے اسے سنبھال لینا, اس میں ایران کے بادشاہ کا تاج ہے, اس میں اس کے کنگن ہے, اس میں اس کا سامان ہے. یہ کہہ کے وہ پیچھے بھاگ پڑا ہے, اور جب اس وہ بھاگا ہے پیچھے تو اس کو وہ سرکاری سپاہی کہتا ہے او جانے والے جاتے ہوئے نام تو بتا جا, تو کون ہے جس نے بادشاہ کے جناب اعلیٰ کنگن کو ہمارے حوالے کیا ہے, تو جاتے ہوئے بتا تو جا, میں لکھوں تو صحیح کون سا وہ ایماندار تھا جس نے بادشاہ کے تاج اور کنگن میں بھی خیانت نہیں کی, وہ بھی اسلام کے لیے پیش کر دیا. تو پتہ ہے اس نے جاتے ہوئے کیا کہا, کہتا ہے جس کے نام پہ اتنا سونا تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ میرا نام بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے, جس کے نام پہ یہ ساری چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ میرے نام کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. تمہارے دفتر میں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے دفتر لکھنے والے میرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے لکھ لیا ہے سارا کچھ. یہی پیغام اقبال نے دیا ہے کہ فقر کے ہیں بوجھ ذات تاج و سریر و سپاہ, فقر کے ہیں بوجھ ذات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میر و کبیر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. اس لیے